بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیٹ اے ٹاکس ٹو یو کے دوسرے ٹاک پوسٹ اعتراض یعنی ہاؤ برڈز فلائی کا جواب لے کر آئے ہیں۔ جواب سے پہلے معترض کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ Number 9. How birds fly. Aerodynamics? Air pressure? That's stupid. The Quran says birds fly because of Allah. Well, I'm sorry, Allah, but for an all-powerful being, I think you could do a bit better. Couldn't God have just made the birds self-sufficient? Why would an all-powerful creator make animals that can't function on their own? It seems like a very unintelligent design. اس ویڈیو کلپ میں مسٹر نیٹے نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 79 کو اپنے بے تکے اور گستاخانہ اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے سیدھے سادے ناظرین کے سامنے یہ کھوکھلے اعتراض کھڑا کر دیے ہیں۔ نمبر 1، پرندے پرواز کیسے کرتے ہیں؟ ایروڈائنمکس، ایئر پریشر، اور پھر طنزیہ لہجے میں خود ہی جواب دیا ہے۔ قرآن شریف کے اس بیان کے مطابق پرندے اپنے پروں سے نہیں بلکہ فقط خدا کی قدرت سے اڑتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ میاں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ قادر مطلق ہوتے ہوئے بھی آپ اس سے بہتر کاریگری کا نمونہ پیش نہ کر سکے۔ نمبر 3، اللہ میاں، کیا آپ پرندوں کو پرواز کے معاملے میں خود مختار نہیں بنا سکتے تھے؟ نمبر 4، اللہ میاں، آپ ایسے جانور پیدا ہی کیوں کرتے ہو جو اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر کام کاج بھی نہ کر سکیں؟ نمبر 5، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اللہ میاں نے اشیاء کی تخلیق کے معاملے میں عقل مندی کا بالکل ہی ثبوت نہیں دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم بھی اس آیت پر ایک بار پھر سرسری نگاہ ڈالنا چاہیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں کی فضا میں گلائڈ کرتے ہوئے معلق گھوم رہے ہیں؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوائے انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشان ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ مسٹر نیٹی کی پیش کردہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قدرت کا ایک معمولی نظارہ پیش کیا ہے۔ پرندوں کے ونگز یا ان کی اڑان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن شریف نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ساری کائنات کو ایک ہی خالق حقیقی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چھوٹی بڑی تخلیق اس کی قدرت کا ایک نادر شاہکار ہے، جو ایک سوچے سمجھے اور مناسب ترین پلان کے مطابق ہی معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ کوئی نہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی کمی یا نقص نکال سکے یا پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق جیسی دوسری مخلوق پیدا کر سکے۔ فرمایا، الذي خلق 7 سماوات طباقا، یعنی وہی اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے 7 یا بے شمار آسمانوں میں، کیونکہ عربی زبان میں 7 اور 70 کا عدد کثرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں پائے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا، کیا تجھے کوئی بگاڑ نظر آتا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله یعنی وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک معمولی مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب اس کام کے لیے ایک جٹ کیوں نہ ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک ہر شے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، اسی خالق اور مالک کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی فرما برداری کر رہی ہے۔
سب سے بڑھ کر یہ کہ سبھی مخلوقات کی ضروریات زندگی کا ذمہ بھی اسی مالک حقیقی نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، وہی تمام اسباب مہیا کرتا ہے۔ پرندوں سے متعلق قرآن شریف کی اکیلی یہی ایک آیت نہیں کہ جس پر مسٹر نیٹی کی نظر پڑ گئی ہو۔ اگر اس نے پورے قرآن شریف پر سرسری نگاہ ہی ڈالی ہوتی تو وہ حماقتیں ہرگز نہ کرتا جس کا مظاہرہ زیر بحث ویڈیو کلپ میں کر رہا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ پرندوں کے بارے میں قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم نے جان بوجھ کر پانی کا لفظ چنا ہے کیونکہ ہمیں یقین محکم ہے کہ ہمارے اس بیان کو دیکھ کر مسٹر نیٹی خفت اور شرم کے مارے ڈوبنے کے لیے چلو بھر پانی ضرور تلاش کریں گے۔ قرآن شریف نے ایک آیت میں زمینی جانداروں کا تعارف یوں کروایا ہے، وما من دابة في الأرض یعنی اور زمین میں کوئی جاندار نہیں ولا طائر يطير بجناحيه اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دو پروں یعنی ونگز سے اڑتا ہے، إلا أمثالكم مگر وہ بھی تمہاری طرح جماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق طائر یعنی برڈ کہتے ہی اس جاندار کو ہیں جو اپنے دو پروں یعنی ونگ سے اڑ سکے۔ اس آیت کریمہ میں پرندوں کا الگ سے ذکر آیا ہے تاکہ انسان پرندوں کی دنیا کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے اپنے ایمان و ایقان کو مضبوط تقویت دے سکے۔ اس وقت تک پرندوں کی 10,000 کے قریب اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ ان کی نقل و حرکت اور رہن سہن کے بارے میں ہزاروں کتابیں اور مقالے چھپ چکے ہیں۔ ٹی وی پر بھی آئے دن پرندوں سے متعلق حیرت انگیز اور فکر پرور پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ پرندے ہماری دنیا کی شان اور رونق ہیں۔ پرندے ہر جگہ صبح سے شام تک کسی نہ کسی رنگ میں اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے کئی بار سڑکوں کے کنارے یا چوراہوں پر کسی مسجد یا کسی پیر فقیر کی درگاہ پر کبوتروں کا جھنڈ دیکھا ہوگا۔ لوگ بڑے چاو سے یا عقیدت سے ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ قریب جانے پر وہ سب کے سب ایک ساتھ اڑ پڑتے ہیں اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اسی تیزی اور سرعت سے واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ مجال نہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں یا ایک دوسرے کی راہ میں مزاحم بنے۔ اڑنے سے پہلے یا دوبارہ لینڈ ہونے سے پہلے نہ تو وہ کسی کنٹرول روم کو اپنی پوزیشن بتاتے ہیں اور نہ کسی حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ جتنی آسانی سے ایک ساتھ اڑ پڑتے ہیں اتنی ہی آسانی سے ایک ساتھ لینڈ بھی کرتے ہیں۔ سینکڑوں پرندوں کا اس طرح ایک ساتھ فلائٹ پکڑنا اور اتنی ہی آسانی سے بنا کسی کنٹرول روم کی مدد اور رہبری کے لینڈ کرنا قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جدید ترین الیکٹرانک گیجٹ سے لیس ہوائی اڈا بھی روزمرہ کے اس عام نظارے کو آسانی سے تو کیا مشکل سے بھی اپنے رن وے پر دہرا نہیں سکتا۔ سائنسدانوں کو اعتراف ہے کہ پرندے کو دیکھ کر ہوائی جہاز اور ننھے ہمنگ برڈ کو دیکھ کر ہیلی کاپٹر ایجاد ہوا تھا۔ ہمنگ برڈ کئی منٹوں تک ہیلی کاپٹر کی طرح ایک ہی سپاٹ پر پرواز کو تھامے رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں بھی انسانی کاوش قدرت کے اس ننھے سے پرندے سے مار کھا جاتی ہے۔ ہمنگ برڈ دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو بڑی آسانی سے اپنی پرواز کو پیچھے یعنی الٹی جانب بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ کرتب کسی بھی انسانی ایجاد سے ممکن نہیں۔ تمام ماہر ترین انجینئروں کا اعتراف ہے کہ پرندے کے جسم کی تخلیق میں اڑان سے متعلق تمام امور اور ضرورتوں کا پہلے سے ہی پورا دھیان رکھا گیا ہے۔ پرندے کے جسم کو سٹریم لائن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلکا پھلکا بھی رکھا گیا ہے۔ پرندے کی ہڈیاں ہلکی اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں جن میں ہوا بھری رہتی ہے۔ پرندے کے ونگز کی بناوٹ اور پروں یعنی فیدرز کی ساخت بھی انجینئرنگ کا ایک عمدہ ترین نمونہ ہے۔ دوسرے جانداروں کے مقابل پرندے کا دل زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یہ ضرورت پڑنے پر بڑی آسانی سے 1 منٹ میں 1000 بار دھڑکتا ہے۔
تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن اور توانائی مہیا ہو سکے۔ مادہ پرندہ بچوں کے بجائے انڈے دیتی ہے، وہ اس لیے کہ پیٹ کے حمل سے پرندے کا وزن بڑھ جاتا اور پرواز میں دقت پیدا ہوتی، لہٰذا قدرت نے پرندوں کے لیے انڈوں اور گھونسلوں کا نظام رکھا۔ قرآن پاک نے کیا خوب فرمایا ہے، الذي خلق فسوى یعنی اللہ ہی ہے جو مخلوق پیدا کرتا ہے پھر اسے ٹھیک ٹھاک بناتا ہے، والذي قدر فهدى اور وہی اس کی قابلیت اور کارکردگی تعین کرتا ہے اور پھر اسے مناسب حال ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہمارے نیٹی صاحب نے یہ آیت اور اس جیسی اور آیتوں کو دیکھا ہوتا تو یقیناً اعتراض کے نام پر اناپ شناپ نہ بکتے اور نہ ہی خدائے برتر کے تئیں گستاخیاں کرتے۔ گھونسلے بنانے میں بھی بعض پرندے اپنی کاریگری سے انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کٹھ پھوڑا جس چابک دستی سے درختوں کے تنوں میں سوراخ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بیا کا گھونسلہ درخت کی ٹہنیوں سے نیچے کی طرف لٹکتا ہے۔ اینٹی گریوٹی کام کرنا اور وہ بھی مشینوں اور اکوپمنٹس کے بغیر خود میں ایک معجزہ ہے۔ آندھی اور طوفان بھی اس گھونسلے کو متاثر نہیں کرتے۔ بعض پرندے اپنا گھونسلہ کالونی کے اصول پر بناتے ہیں، یعنی بہت سارے جوڑے مل کر ایک بہت بڑا گھونسلہ بناتے ہیں جس میں انسانی فلیٹس کی طرح الگ الگ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ ہر جوڑا خوشی خوشی اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ کوئی دشمن پرندہ یا سانپ وغیرہ حملہ کرے تو سب مل کر اسے کھدیڑ دیتے ہیں۔ پرندوں کے فیدرز اور ان کی آوازوں کی رنگا رنگی اور بو کلمونی بھی کم دلچسپ اور دل فریب نہیں۔ اسی رنگا رنگی میں اتنی کشش اور کھچاو ہے کہ انسان بے ساختہ زندہ پرندوں کو اپنے گھروں کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ پیٹ برڈ شاپس کا وجود اسی کشش کا نتیجہ ہے۔ دور کی چیز دیکھنے کے لیے انسان کو دوربین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن چیل یا عقاب کی ننھی سی آنکھ 1 میل کی اونچائی سے نیچے ایک چوزا یا شکار کو دیکھ لیتی ہے، اور یہ پرندہ آن کی آن میں نیچے چپٹ کر اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے اور واپس اڑ جاتا ہے۔ شکار کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ اپنا بچاؤ کرے۔ یہ واقعی تیز رفتاری اور سرعت عمل کا ایک قابل تعریف کارنامہ ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ کوئی بھی وزن دار چیز جب اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کی رفتار میں لگاتار 32 فٹ فی سیکنڈ کے حساب سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر دور اونچائی سے نیچے آتا ہوا پرندہ نیچر کے اس بنیادی اصول کا دھیان نہ رکھے تو زمین سے ٹکرا کر جہاز کی طرح پاش پاش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو لینڈ کرتے وقت اپنی پرواز کنٹرول کرنے کا ایک خاص ہنر سکھایا ہے۔ جو ہی پرندہ پوری رفتار کے ساتھ زمین کے قریب پہنچتا ہے تو ونگز کی معمولی سی جنبش سے وہ اس رفتار کو 0 پر لے آتا ہے۔ یہ تو خشکی کی بات ہے، اس میں نظریں بہت کم دھوکہ کھاتی ہیں، لیکن جب شکار پانی کے اندر ہو تو صحیح ہدف یا نشانے کا تعین واقعی ایک معجزہ ہے۔ بچپن کے زمانہ کی ایک بات خوب یاد ہے کہ میلوں ٹھیلوں میں ایک آئٹم پانی کی بالٹی ہوتا تھا۔ بالٹی کی تہہ پر ایک کپ میں چاندی کا سکہ رکھا ہوتا تھا۔ شرط یہ تھی کہ جو کوئی اوپر سے دوسرا سکہ نیچے والے سکے کے اوپر ڈال دے تو وہ انعام کا مستحق بن جاتا تھا۔ کم از کم ہم نے اس چیلنج کو پورا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ 100 میں سے 1 آدھ کا نشانہ صحیح بیٹھ گیا ہو، لیکن شکاری پرندے کے لیے آپشنز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کنگ فشر یہ کام اپنی لمبی چونچ سے پانی میں باقاعدہ ڈبکی لگا کر کرتا ہے، جبکہ عقاب اور باز وغیرہ کا حملہ اس قدر صحیح اور برمحل ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جست میں بغیر کسی پس و پیش کے اپنا شکار پنجوں میں دبوچ کر واپس فضا میں اڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کیا خوب فرمایا ہے، قال ربنا الذي أعطى كل شيء، یعنی ہمارا رب وہی ہے
جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب حال وجود بخشا خلقه ثم هدى اور پھر اسے اپنے کمال کا راستہ دکھایا۔ بعض شکاری پرندے اپنے شکار کو فضا میں ہی اچک کر لے جاتے ہیں۔ یہ نظارہ بھی بڑا دلکش اور فکر انگیز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اس بات کا خصوصی ذکر ملتا ہے۔ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير یعنی تو گویا وہ بلندی سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک کر لے گئے۔ بعض پرندوں میں آواز کی نقالی کا ہنر موجود ہے۔ طوطا اس کی زندہ مثال ہے۔ کچھ لوگوں نے طوطوں کو قرآن پاک کی آیتیں رٹائی ہوتی ہیں۔ گرے پیرٹ 200 کے قریب الفاظ دہرا سکتا ہے۔ ایک نقال پرندہ ایسا بھی ہے جو ریل کے چلنے کی آواز، آری سے لکڑی کاٹنے کی آواز، کار کا سائرن، گھڑی کی ٹک ٹک، دروازے کے کھلنے کی آواز وغیرہ کی اتنی صحیح نقالی کرتا ہے کہ سننے والے کو اصل کا گمان ہوتا ہے۔ مہاجر پرندے یعنی مائیگریٹری برڈز، ہر سال موسم خزان میں ہزاروں لاکھوں پرندے جھنڈ بنا کر سرد مقامات کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پرندے ہزاروں میل کا یہ سفر بنا کچھ کھائے پیے نان سٹاپ طے کرتے ہیں۔ جس طرح کھلاڑی کھیل سے پہلے پریکٹس سے اپنی باڈی کو کھیل کے لیے تیار کرتا ہے، ویسے ہی پرندے بھی سفر سے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی باڈی کو کثرت وغیرہ سے اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ آکسیجن جمع رکھ سکے۔ خوراک کے معاملے میں بھی بعض ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جو سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ انرجی اور سٹیمنا دے سکے۔ حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے، ید اللہ فوق الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پرندوں کا جھنڈ اس کی زندہ تفسیر ہے۔ جھنڈ کے ساتھ اڑنے سے پرندے کی ذاتی رفتار میں 71% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار پر بھی پرندے کے دل کی دھڑکن زیادہ نہیں بڑھتی، اعتدال میں ہی رہتی ہے، کیونکہ جب اگلا پرندہ اپنے ونگز کو ہلا کر ہوا کو دھکیلتا ہے تو پیچھے والے پرندے کو کم ہوا دھکیلنا پڑتی ہے۔ اس طرح اس کے لیے اڑان نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھا گیا کہ پرندوں کا جھنڈ وی کی شکل میں آگے بڑھتا ہے۔ پورے جھنڈ کا ایک لیڈر یا قائد بھی ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے۔ لیڈر کا مقام سب سے مشکل اور محنت طلب ہوتا ہے، اس لیے وہ باقی پرندوں کے مقابل تھک بھی جاتا ہے۔ تھکان کو دور کرنے کے لیے وہ سب سے پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ونگز کم ہلانا پڑتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی دوسرا پرندہ جھنڈ کی قیادت سنبھال لیتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مرغابیاں اور سارس اڑان کے دوران 10-10 منٹ تک نیند بھی کر لیتے ہیں۔ سونے والا پرندہ جھنڈ کے سینٹر میں آ جاتا ہے۔ نیند کے دوران وہ فقط گلائیڈ کرتا ہے۔ اس دوران صرف کان کام کر رہے ہوتے ہیں، جو صحیح ہائٹ کو قائم رکھنے میں پرندے کے ممد اور معاون بنتے ہیں۔ پرندے کے پاس انسانی پائلٹوں کی طرح کوئی کمپاس، کوئی نقشہ نہیں ہوتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس لمبے سفر میں جسمانی آنکھوں کا زیادہ رول نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پرندوں کی چونچ میں قدرت نے کمپاس رکھی ہے جو اسے صحیح سمت اور منزل کی طرف گائیڈ کرتی ہے۔ مہاجر پرندے کس قدر دوریاں طے کرتے ہیں، ان کے اعداد و شمار دیکھ کر انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ ایک ایرٹک ٹرن اپنی 20 سالہ زندگی میں اتنا سفر طے کرتا ہے کہ 2 بار چاند تک جا کر واپس آیا جا سکے۔ اسی لیے قرآن پاک نے جہاں بھی پرندوں کی بات کی ہے، وہاں ان کے انہی اعجازی پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، یعنی کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرندوں کے جھنڈ نہیں دیکھتے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سکیڑ بھی لیتے ہیں، سوائے رحمان کے انہیں کون تھامے رکھتا ہے؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں کی فضا میں گلائیڈ کرتے ہوئے
معلق گھوم رہے ہیں۔ ما يمسكهن إلا الله اللہ کے سوائے انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اس میں ان لوگوں کے لیے نشان ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ پرندوں کے متعلق اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی نشست کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ مزید سائنسی معلومات کے لیے دیکھیں ہماری کتاب قرآن کریم کی بیان کردہ سائنس۔ یہ کتاب ہمارے ویب سائٹ islamforallmankind.com پر دستیاب ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔